السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کے معنی کیا ہے اور استخارہ کا کیا مطلب ہے؟ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ استخارہ سے کیا ہوتا ہے اور استخارہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور میں انشاءاللہ جو استخارہ کی دعا ہے وہ میں اسکرین میں دے بھی دوں گا اور اس کا طریقہ جو ہے یہ بھی بتا دوں گا۔ آپ پورا اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اور استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس دو کام ہیں، یا یوں کہہ لو دو پہلو ہیں، اور وہ دونوں کام اور وہ دونوں پہلو فی نفسی ہی مباح بھی ہے، یعنی اچھا بھی ہے۔ اب جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ میں کون سا کام کروں، میرے لیے کون سا کام بہتر ہے، میرے لیے میرے حق میں کون سا کام بہتر ہے۔ تو اسی لیے اس کام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھ کر اور دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ جو میرے لیے یہ کام بہتر ہے، میرے حق میں جو بہتر ہے، اسی کام کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، استخارہ جو ہے سنت طریقہ ہے، مسنون بھی ہے، اور یہ جو کام ہے استخارہ کرنا جو ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی کام اور ہر بڑی سے بڑی کام میں آپ کو کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، کیونکہ اب یہ دیکھیے، اگر کوئی انسان بزنس کرنا چاہے، یا کوئی انسان نکاح کرنا چاہے، یا کوئی انسان سفر کرنا چاہے کہ اس کے حق میں وہ سفر بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے حق میں یہ نکاح بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے حق میں یہ تجارت، یہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں، یہ حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں رکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ سن لیجئے۔ دیکھیے، آپ استخارہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، استخارہ کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ہاں بشرطے کہ وہ مکروہ وقت میں نہ ہو۔ استخارہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ نفل نماز ایسے وقت میں پڑھی جائے جو کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ وہ رات میں ہی کر لے، رات میں سب سے بہتر مانا گیا ہے۔ اور رات میں آپ کیسے کریں گے یہ سن لیجئے۔ دیکھیے، رات میں آپ باوضو ہو جائیے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیے مصلی بچھا کر، اور نفل نماز کے بعد جو ہے جو استخارہ کی جو مشہور دعا ہے وہ پڑھیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے۔ اب وہ رکھنے کے طریقہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، آپ میرے اسکرین میں دیکھیے، میں نے وہ دعا دے دی ہے، اور اس دعا میں جو میں نے حاضل امر، جو میں نے گول دائرہ بنا دیا ہے، آپ تو حاضل امر میں یہ جو نشان ہے، آپ سب سے پہلے جو ہے دعا مانگنے کے وقت نفل نماز پوری کریے 2 رکعت، اور یہ دعا پڑھیے۔ دعا پڑھتے پڑھتے جب حاضل امر میں آپ پہنچیں گے تو اس جگہ آپ کو اگر عربی آتی ہو تو آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ حاضر سفر، حاضر نکاح، حاضر تجارہ، یہ آپ کہہ کر پھر جو ہے آگے دعا پڑھیے۔ پھر ایک جگہ اور ہے، یعنی 2 جگہ حاضر امر آئے گا، پھر دوسری جگہ جو ہے حاضر امر میں آپ کو جو نشان لگا دیا ہے، یہ آپ دھیان رکھیے، اس میں آپ جو ہے اپنی جو ہے حاجت کو اس کے سامنے رکھیے، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دعا مانگ لیجئے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو عربی بول سکتے ہیں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو اس حاضر امر کی جگہ جو ہے آپ اپنے دل میں، اپنے ہی زبان میں، اور دل میں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں دل میں اس کا پورا دھیان لگا کر اس جگہ میں دھیان رکھیے، پھر آگے دعا پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی آپ کریں گے، اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ آپ کریے، تو آپ کے دل میں جو ہے اگر خواب میں نظر نہیں آنا، خواب ویسے تو خواب میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کے
دل کا جو مائل ہے اس طرف مائل ہوگا جو کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا زیادہ، اور جو کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا اس کی طرف دل آپ کا رجحان نہیں جائے گا، اس کی طرف آپ اطمینان نہیں رہیں گے، اور جو کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا اس کی طرف آپ کا دل مائل بھی ہوگا، اور آپ کو ایک خوشی بھی محسوس ہوگی کہ میرا حق میں کون سا کام بہتر ہے، کون سا کام بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کو پہلے دن لگا ہو تو آپ کے لیے صحیح ہے، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں پہلے دن ہی نہیں ہوا تو آپ دوسرے دن بھی کریے، پھر آپ تیسرے دن بھی کریے، اسی طرح آپ جو ہے 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہی چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اور آپ کا دل جو ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے رابطہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے حق میں کیا چیز بہتر رکھتے ہیں۔ ایک طرف سے یوں کہہ لو آپ کا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک رابطہ قائم ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہوگا کیا نہیں بہتر ہوگا۔ آپ اسی طرح جو ہے استخارہ کریے، اور استخارہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، اور استخارہ کرنا بھی مسنون طریقہ ہے، یعنی سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استخارہ کرنے کی تاکید بھی دی ہے، چھوٹی سی چھوٹی کام بھی بڑی سے بڑی کام میں آپ استخارہ کریں، آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوگا اور آپ کے حق میں وہ بہتر بھی ہوگا۔ میرے خیال سے آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کو اس کے متعلق جو بھی آپ کے دماغ میں، جو بھی آپ کے دل میں کوئی اشکال ہو، آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ باکس میں ہی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی اور نیکسٹ ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔